वेलकम बैक। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की रिहाइशगाह के बाहर से चाकू बरदार शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड की रिहाइशगाह के बाहर से चाकू बरदार शख्स को गिरफ्तार किया गया। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड के दफ्तर ने तस्दीक की है कि पीर की रात प्रीमियर डग फोर्ड के एटोबिकॉक में घर के बाहर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कसाब वाला चाकू चला रहा था। प्रीमियर ऑफिस के तर्जुमान के मुताबिक वो शख्स प्रीमियर के मज़ाफ़ाती घर के बाहर आया और चीखते चिल्लाते हुए धमकियां देना शुरू कर दी। जारी बयान में कहा गया है कि OPP का एक अफसर मौके पर था और उस शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि प्रीमियर ने अफसर की तेज़ रफ्तार कार्रवाई और बहादुरी का शुक्रिया अदा किया, जिसके नतीजे में इस वाक़े में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। पिछले साल के दौरान फोर्ड का घर मुतादिद मुज़ाहरों का मुकाम रहा है। गिरफ्तार मुलजिम पर ख़तरनाक मकसद के लिए हथियार रखने और $5000 से कम की जायदाद को नुकसान पहुंचाने के 11 इल्ज़ामात हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मुकामी लोगों के साथ कनाडा के परेशान कुन ताल्लुकात और चीन में ओए गुरो के मामले में बुनियादी फ़र्क है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि मकामी लोगों के साथ कनाडा के परेशान कुन ताल्लुकात और नस्ली मुस्लिम उइग़ुरों के खिलाफ चीन के निज़ामी इस्तेहसाल और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी में बुनियादी फ़र्क है। ट्रूडो का कहना है कि कनाडा जानता है कि मकामी लोगों के साथ इसके ताल्लुकात टूट चुके हैं, लेकिन इसके पास सच्चाई और मफहमत कमीशन था और वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करने के लिए काम कर रहा है। उनका कहना है कि चीन ये तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है कि कोई मसला है। उनके ये तबसरे मंगल को स्विट्ज़रलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में कनाडा और चीन के दरमियान सिफारती तसादुम के चंद घंटों बाद सामने आए हैं। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में कनाडा के सफ़ीर लेस्ली नॉर्टन ने 44 ममालिक की जानिब से एक बयान पढ़ा, जिसमें चीन पर जोर दिया गया था कि वो फौरी, बामायनी और बेलगाम रसाई की इजाज़त दे ताकि आज़ाद मुबस्सिरीन उसकी मगरबी सिंकियांग खित्ते का दौरा कर सके। इसी इजलास में चीनी एलची जियांग दवान ने कनाडा से मुतालबा किया कि वो अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। इस बयान की हिमायत ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका समेत दूसरे ममालिक ने की। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,74,095 है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। मुल्क भर में कोरोना केसेस 14 लाख से तजावुज़ कर गए। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 14,10,206 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 26,155 हो गईं, जबकि 13,73,889 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,42,764 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 9,082 है। ओंटारियो सूबे में हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम को मज़ीद तेज़ करने के लिए माजूर और बुजुर्ग अफराद जिन्हें नक्लो हमल के लिए मसाइल का सामना रहता है, उन्हें वैक्सीनेशन साइट्स पर ले जाने के लिए मनसूबा तश्कील दिया गया है, जिसके लिए $3.7 मिलियन खर्च किए जाएंगे। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,74,095 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,195 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। सूबे में 2,31,476 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 2,290 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,47,187 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,743 है। टोरंटो में $61 मिलियन से ज़्यादा मालियत की कोकेन, क्रिस्टल मेथ और चर्स पकड़ी गई है, जिसे टोरंटो पुलिस अब तक की सबसे बड़ी मंशियात ज़ब्ती करार दे रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में $61 मिलियन से ज़ायद मालियत की कोकेन, क्रिस्टल मेथ और चर्स पकड़ी गई है, जिसे टोरंटो पुलिस अब तक की सबसे बड़ी मंशियात ज़ब्ती करार दे रही है। इस कार्रवाई में 20 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। 6 माह तक जारी रहने वाले प्रोजेक्ट बरीसा के तहत 6 माह की तहकीकात में मैक्सिको से कैलिफोर्निया और फिर ट्रैक्टर ट्रेलर्स के जरिए कनाडा में कोकेन और क्रिस्टल मेथ की दरामद पर गौर किया गया। मुलजिमान ने मुबैना तौर पर ओंटारियो बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए बड़ी मिकदार में मंशियात कनाडा मुंतकिल की।
ٹورنٹو ڈرگ اسکواڈ کے ایکٹنگ انسپکٹر اسٹیو واٹس نے کہا ہے کہ نیٹ ورک کے طریقہ واردات کا پتہ لگانا اور ان کو پکڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک 43 سالہ برٹش کولمبیا کے ایک شخص نے بنایا تھا جو اس معاملے کی تحقیقات میں ایک اہم ملزم کے طور پر نامزد ہے۔ مئی میں پولیس کی جانب سے ٹورنٹو اور جی ٹی اے، سرنیا، لندن، گیلف، کچنر، مونٹریال، ہالی فیکس، سرے، کیلگری اور ونیپیگ میں 35 سرچ وارنٹ عمل میں لائے گئے۔ انہوں نے مبینہ طور پر 444 کلو گرام کوکین، 157 کلو گرام کرسٹل میتھ، 427 کلو گرام چرس اور 300 آکسی کوڈون گولیاں ضبط کیں اور $9,66,000 کی رقم بھی برآمد کی۔ پولیس نے 5 ٹریکٹر ٹریلر سمیت متعدد دیگر گاڑیاں ضبط کیں جن میں مرسیڈیز جی ویگن بھی شامل ہے۔ پولیس حکام نے نومبر 2020 میں شروع ہونے والے اس آپریشن میں شامل تمام تفتیش کاروں کی تعریف کی ہے۔ امریکہ نے اپنے وفاقی تحقیقاتی ادارے اور محکمہ تجارت کی مدد سے 33 ایرانی ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے اپنے وفاقی تحقیقاتی ادارے اور محکمہ تجارت کی مدد سے 33 ایرانی ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ نے ایران کی 33 نیوز ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے اور امریکی محکمہ انصاف نے اس حوالے سے موقف دیا ہے کہ ایرانی حکومت کے زیر انتظام چلنے والی 33 اور عراقی گروپ کتائب حزب اللہ کی 3 ویب سائٹس کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ بند کی گئی ویب سائٹس میں اکثر غلط معلومات پھیلانے اور پرتشدد تنظیموں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں ملوث تھیں اور امریکی جغرافیائی ڈومینز پر بنائی گئی تھیں، اور یہ عمل ایران اور عراقی گروپ پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ان ویب سائٹس کو امریکی حکومت نے بند کیا ہے اور اس بندش میں امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارہ اور محکمہ تجارت نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ واضح ہے کہ پابندی کا شکار ہونے والی 33 ویب سائٹس ایران کے اسلامی ریڈیو اور ٹیلی ویژن یونین کے زیر انتظام چلائی جاتی تھی اور یہ ادارہ پاسداران انقلاب کی کور القدس فورس کے زیر انتظام ہے، جبکہ یہ دونوں ادارے امریکی پابندیوں کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل ہیں۔ پابندیوں کی وجہ سے ان اداروں کے ساتھ امریکی شہریوں، اداروں، غیر ملکی یا غیر امریکی اداروں کا کاروبار کرنا غیر قانونی ہے، جبکہ ایسے ادارے جن کے ذیلی ادارے امریکہ میں نہیں ہیں ان کا بھی ایرانی اداروں یا ان کے ذیلی اداروں کے ساتھ کاروبار غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سامان لے جانے والا کارگو ہوائی جہاز آج صبح افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا سب سے بڑا اور بھاری سامان لے جانے والا کارگو ہوائی جہاز آج صبح افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا ہے، جو اطلاعات کے مطابق بھاری جنگی ساز و سامان لے کر جمعرات کی سپہر افغانستان سے روانہ ہوگا۔ یوکرائنی کارگو ایئر لائن کا اینتونو N225 ماریا کارگو جہاز گزشتہ رات یوکرائن کے کیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تھا۔ یہ خصوصی فلائٹ ADB 359F افغانستان کے مقامی وقت کے مطابق آج صبح 3:44 پر کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترا۔ ایویشن کی آن لائن ویب سائٹس کے مطابق دسمبر 1988 میں پہلی اڑان بھرنے والا دنیا کا یہ سب سے بڑا اور 32 سال پرانا اسٹریٹجک ہوائی جہاز ہے، جس کا کابل آمد اور وہاں سے اگلی منزل کے لیے روانگی کا سرکاری شیڈول تو جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایویشن ذرائع کے مطابق یوکرائن کی سول رجسٹریشن UR 82060 کا حامل اینتونو N225 ماریا جمعرات کی سپہر کابل سے اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق افغانستان سے 20 سال بعد امریکہ اور اتحادی افواج کا انخلا حتمی مرحلے میں ہے اور بھاری جنگی ساز و سامان خصوصی کارگو طیاروں کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اینتونو N225 ماریا 20 اپریل 2018 کو پہلی مرتبہ پاکستان کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر بھی لینڈ کر چکا ہے۔ اسے انٹونیو ڈیزائن بیورو نے 1980 کی دہائی میں یوکرائن SSR کے اندر ڈیزائن کیا تھا اور یہ مرحلہ وار مکمل ہوا۔ اس میں 6 ٹربوفان انجن چلتے ہیں اور یہ اب تک کا دنیا کا سب سے بھاری طیارہ ہے جس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن 640 ٹن ہے۔ اس میں آپریشنل سروس میں کسی بھی ہوائی جہاز کا سب سے بڑا پروں کا نشان بھی ہے۔ کورونا وائرس کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ 92 ملکوں تک پہنچ چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈیلٹا ویرینٹ کورونا کیسز میں کمی کی رفتار کو سست کر رہا ہے۔ بھارت میں 3 ماہ میں پہلی بار ایک دن میں 50,000 سے کم کیس رپورٹ ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 17,99,00,000 سے بڑھ گئی، جبکہ 38,98,160 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 16,46,00,000 سے زائد اور فعال کیسز کی تعداد 1,13,40,000 سے زائد ہے۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 6,17,875 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3,44,34,000 سے زائد متاثر ہیں۔ کورونا وائرس کی بھاری قسم ڈیلٹا ویرینٹ 92 ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ڈیلٹا ویرینٹ کورونا کیسز میں کمی کی رفتار کو سست کر رہا ہے۔ بھارت میں 3 ماہ میں پہلی بار ایک دن میں 50,000 سے کم کیسز رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,28,00,000 سے زائد ہے اور 3,90,691 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ برازیل میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,80,56,000 سے زائد ہو گئی ہے اور 5,04,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 57,60,002 افراد متاثر اور 1,10,829 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ترکی میں 53,81,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر اور 49,293 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں 53,50,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,30,347 ہے۔ برطانیہ میں 46,51,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں اور 1,28,008 اموات ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 44ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 7,691 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 4,76,882 تک جا پہنچی ہے۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔